فنادتہ الملائکہ، بس فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس وقت آپ محراب میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب سے مراد حضرت زکریا علیہ السلام کا مخصوص کمرہ ہے۔ فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیداً، زمانے کے سردار ہوں گے، وحسوراً، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، یعنی نیک پارسا ہوں گے، ونبیا من الصالحین، اور مقرب نبیوں میں سے ہوں گے۔ قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے بڑھاپا آ گیا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہیں۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تعالی آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، بلکہ یقین تو ہے، سوال یہ ہے، اے پروردگار، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زوجہ بانجھ ہے، تو کیا دوبارہ ہم جوان ہوں گے، پھر اولاد ہوگی، یا اسی عالم میں اولاد ہوگی؟ تو کذالک سے یہ مراد ہے کہ اسی بڑھاپے میں اور اسی عالم میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ قال، عرض کی، رب اجعل لی آیہ، اے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے اس پر نشانی اس لیے مانگی تاکہ جیسے ہی آپ کی زوجہ امید سے ہوں تو آپ شکرانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کریں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کریں۔ کتنا پیارا ذہن اور کتنی پیاری تعلیم حضرت زکریا علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت پر شکر انہیں کرنا ہے، اور شکر کرنے کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں مالک و مولا، جب یہ نعمت کی ابتدا ہونے لگے تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں تیرا خوب خوب شکر کروں، خوب تیری عبادت کروں۔ اور ایک ہم ہے کہ مصیبت میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مصیبت میں تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن خوشی کے مواقع پر خوب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ قال، ارشاد فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، آپ کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی زوجہ حاملہ ہوں گی تو آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے، اشاروں سے کلام کریں گے، زبان سے آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے نشانی مقرر کی گئی، لیکن زبان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر وہ کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے، لیکن لوگوں سے کلام کرنے جائیں گے تو زبان رک جائے گی 3 دن کے لیے۔ یہ آپ کی نشانی ہے، آپ سمجھ جائیے گا، اور آپ خوب اللہ کی مزید عبادت اور شکر کیجیے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کیجئے، کثیراً بہت یاد کیجئے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح بیان کیجئے صبح و شام۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن محراب میں عبادت کر رہے تھے، لوگ آپ کے انتظار میں تھے باہر کہ آپ نکلیں اور ہمیں نصیحتیں فرمائیں، ہمیں وعظ فرمائیں۔ جیسے ہی آپ محراب سے باہر تشریف لائے،
اور لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ نے زبان استعمال کرنا چاہی، تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے میری زبان نہیں چل رہی، تو آپ نے لوگوں کو اشارے سے فرمایا کہ جاؤ اللہ کی عبادت کرو، اور پھر آپ 3 دن تک مسلسل محراب میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا۔ یہاں چن لیا سے مراد یہ ہے کہ عورت میں جو عورتوں کی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں سے اللہ تعالی نے حضرت مریم کو پاک رکھا، وَطَهَّرَكِ، اور تجھے ستھرا کیا۔ پچھلے لفظ کی مزید وضاحت ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام جہاں کی عورتوں پر اللہ تعالی نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا جو اصطفا کی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود تمہیں چن لیا اور بیت المقدس کی خدمت کا شرف عطا فرمایا، یہاں پر عبادت کا شرف عطا فرمایا۔ حالانکہ عورت کے لیے بیت المقدس میں اس وقت داخلہ ممنوع تھا۔ یہ حضرت مریم ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے قیام کیجئے، واسجدی، اور سجدہ کیجئے، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی فرما برداری کیجئے۔ حضرت مریم سے جب یہ فرمایا گیا کہ اپنے رب کے لیے قیام کیجئے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنے لمبے لمبے قیام کیے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، بسا اوقات پاؤں مبارک سے خون جاری ہو جاتا۔ یہ ان کی عبادتوں کی کثرت کا عالم تھا۔ اس سے میری مائیں اور بہنیں عبرت حاصل کریں کہ 5 وقتہ نماز وہ بھی فرض ہے، وہ بھی نماز پڑھنے کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا دنیا میں بھی خیر و برکت سے محروم نہیں ہے۔ بے نمازی کی نحوستیں اپنی جگہ ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز قضا کرنے کا عادی ہو، حدیث پاک کے مطابق اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعائیں بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی روزی میں تنگی ہوتی ہے، اسے سکون، چین، اطمینان نہیں ملتا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ذرا ذرا سی باتوں پر سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، خصوصاً شادی کے موقع پر۔ بلکہ بہنیں تو کیا، ہمارے بھائی بھی شادی کے مواقع پر فجر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے، یہ رات کو دیر سے سوئے تھے۔ سوچیں کل بروز قیامت کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ رات کو دیر سے سوئے تھے اس لیے فجر قضا ہو گئی؟ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، حقیقی غیب کا علم، ذاتی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء کو، اولیاء کو جو بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اسی بات کی وضاحت اس آیت میں ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم موجود ہے، بلکہ تمام مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ علم ذاتی نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ جسمانی طور پر ان کے پاس موجود نہ تھے جب
وہ اپنی قلمیں قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے۔ جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہوئی تو قلمیں ڈالی گئیں۔ قلم سے مراد یہاں پر جسے لکڑی کا قلم آپ نے دیکھا ہوگا، وہ قلم مراد ہے جو ہلکا ہوتا ہے۔ اس پر بیت المقدس کے جتنے عابدین تھے سب کے نام لکھے گئے، اور پھر وہ قلم دریا میں زور سے پھینکے گئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لکڑی زور سے پھینکی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ ابھر کر آتی ہے۔ تو جب یہ ابھر کر قلم آئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا قلم اوپر آیا، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ آپ کی پیدائش تو اے محبوب بعد میں ہوئی ہے، یہ سارا علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر ان آیات کے باوجود بھی کوئی شخص شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو تسلیم نہ کرے، اور اگر وہ یہ کہے کہ اللہ نے علم دیا ہی نہیں ہے، تو بتائیے کتنی بری بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب موجود ہے تو ہم کیوں تسلیم نہ کریں؟ یقیناً مسلمان تو قرآن کی آیت پر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو قرآن نے کہا کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ جسمانی طور پر ان کے پاس نہ تھے جب وہ حضرت مریم کو حاصل کرنے کے لیے بحث کر رہے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم کی پرورش اور ان کی کفالت کی سعادت مجھے حاصل ہو۔ یہ علم غیب ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔